صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کثر سواد قوم فهو منهم صدق النبی الامی الامین الکریم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ایک انتہائی حدیث مبارک ہے اور اس کے متعلق انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے جو خاص اس محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہے اور عمومی طور پر بھی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے تو انسان کی پوری زندگی پر یہ مسئلہ محیط بھی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ آنے والی زندگی کے اندر اس مسئلے سے آگاہی کی وجہ سے بہت سارے وہ گناہ جو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان ان کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، سمجھنے کی وجہ سے انشاءاللہ ان سے بچ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من کثر سواد قوم فهو منهم۔ جو شخص کسی قوم اور کسی جماعت کے افراد بڑھاتا ہے نا، قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس انسان کا تعلق بھی اسی جماعت اور اسی فرقے سے ہوگا جن کے افراد کو اس نے بڑھایا ہے۔ میں اس کے اوپر ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ بندہ اگرچہ اس جماعت میں شامل نہیں ہوتا، صرف افراد بڑھاتا ہے نا، اللہ اس کو بھی وہی دیتا ہے جو ان جماعت والوں کو دے رہا تھا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نا کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو زمین کے اوپر نا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جہاں وہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی محفل لگی ہوئی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی الا حفتہم الملائکہ۔ وہ جو فرشتے زمین کے اوپر چکر لگا رہے ہوتے ہیں، مخصوص قسم کے فرشتے، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دین سیکھ رہے ہیں، وہ فرشتے آ کے اس محفل کو اپنے پروں کے اندر گھیر لیتے ہیں۔ وہ محفل جب تک رہتی ہے فرشتے وہاں رہتے ہیں، محفل پوری ہوتی ہے، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں گئے تھے، اللہ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، وہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو سیکھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے، یا اللہ جہنم سے پناہ اور جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا؟ نہیں اللہ، دیکھا تو نہیں ہے، دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگیں، دیکھ لیں تو زیادہ تمنا کریں جنت کی۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ بن دیکھے اس قدر مانگ رہے تھے، جتنے فرشتے تم وہاں گئے تھے گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، جہنم سے پناہ دے دی ہے۔ بات یہاں تک ہوتی تو میں یہ آپ کو نہ سناتا، اصل بات میں نے آپ کو اب سنانی ہے جی، جس پر یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس محفل کے اندر تو ایک گناہگار بندہ بھی بیٹھا تھا، وہ قرآن پڑھنے یا قرآن سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ویسے اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ جس آدمی سے اس کو کام تھا اس کو دیکھا کہ وہ محفل میں بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ چل یار تھوڑی دیر میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، جب یہ اٹھے گا تو میں اپنا کام کہوں گا۔ اس کا مقصد محفل میں بیٹھنا نہیں تھا، محفل اٹینڈ کرنا نہیں تھا، اس محفل میں شریک ہونا مقصد نہیں تھا، اس کا اپنے کام کے لیے اپنے مقصد کے لیے آیا ہوا تھا۔
یا اللہ آیا بھی اپنے مقصد کے لیے تھا اور تھا بھی بڑا سخت قسم کا گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اتنے بابرکت لوگ ہوتے ہیں کہ جو بندہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ان کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں ان کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ آیا اپنے کام کے لیے تھا، مقصد نہیں تھا اس کا، لیکن چونکہ اس نے اور نہیں تو کم از کم ان نیک لوگوں کی محفل میں بندوں کو بڑھا دیا ہے، ایک اور بندے کا اضافہ ہو گیا، محفل ذرا بڑی محسوس ہونے لگی۔ خالی بیٹھنے پر بھی اللہ نے یہ اجر دیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جو بندہ کسی کے افراد بڑھاتا ہے، نیک لوگوں کے افراد بڑھائیں گے تو ان میں شامل ہو جائیں گے، برے لوگوں کے افراد بڑھائیں گے تو ان میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے آج کل محرم کے مہینے میں ماتم ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اس میں محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں مختلف قسم کی خرافات ہوتی ہیں۔ بعض بندے نا شوقیہ طور پر ان میں شامل ہو جاتے ہیں، شوقیہ نوجوان تو مقصد لے کے جاتے ہیں، لیکن بعض ویسے شوقیہ بھی گئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر۔ جی شوقیہ جانا بھی حرام ہے، کوئی مقصد لے کے جانا بھی حرام ہے۔ اس طرح کی محفل کے اندر سرے سے جانا ہی حرام ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، صحابہ پر تبرہ بازی ہوتی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس طرح کی محفل کو اٹینڈ کرنا بھی حرام ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، وہ بھی چلو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے جی، آج ہر بندے کے پاس تقریباً موبائل ہوتا ہے۔ یہ بڑے موبائل جس کے اوپر ویڈیوز وغیرہ چلتی ہیں اور مختلف لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں۔ موبائل کے اوپر نا مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، نظم بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، اور گانے بھی ہوتے ہیں، گندی اور فحش قسم کی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ اور موجودہ دور کے موجودہ مہینے کے اعتبار سے محرم کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر دکھائے جاتے ہیں۔ کہیں محفل ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے جی، اس کے اندر مختلف کوئی لوگ بیان کر رہے ہیں یا غلط قسم کی باتیں جو ہے نا قرآن و سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ موبائل کے اوپر بھی اگر کوئی بندہ ان بری چیزوں کو خالی دیکھتا ہے، ایک ہے ان کو شیئر کرتا ہے، ان کو لائک کرتا ہے نا، خالی دیکھنا یہ حرام تو ہے ہی ہے۔ جو لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ موبائل کے ذریعے بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ حقیقی طور پر یہ ان کی محفل میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی چونکہ دیکھنے والوں میں ہے، جو مجلس میں بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی ان کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو جتنے لوگ بھی اس طرح کی محفلوں کو اور مجلسوں کو دیکھتے چلے جائیں گے، گویا کہ اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں، اور جو اس محفل میں شریک ہوتا چلا جائے گا وہ انہی میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ من کسر سواد قوم فهو منہم، جو کسی بھی قوم کے افراد بڑھاتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو موبائل کے اوپر بھی چونکہ ان کے افراد بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس طرح کی یہ تو ہو گیا نا اس مہینے کے حساب سے۔ اس کے علاوہ بھی مثلا گندی ویڈیوز ہوتی ہیں جی، کوئی بندہ وہ دیکھتا ہے جی، جتنے بھی وہ برے لوگ ہوتے ہیں ان میں دیکھنے والے، جب یہ اس بری ویڈیو کو دیکھتا ہے اس کا نام بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، موبائل میں شامل ہو یا نہ ہو، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ یہ انہی میں سے ہے جی۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر کل جب قیامت کا دن ہوگا یہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جی۔ اس لیے صحابہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے اس طرح کی تمام محفلوں سے اور خرافات سے بچا جائے۔ آخر کے اندر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں نا اللہ جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، ان کو کھینچ کے لایا جائے گا جہنم کی طرف، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ فرشتے جب ان کو جہنم پر
کے پاس لے کے جائیں گے نا، وہاں ان کو روک دیا جائے گا، کافی دیر تک وہ وہاں جہنم کے دروازے پر نہ رکے رہیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا کافی عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی جو ان کو برداشت ہوگی، برداشت کریں گے۔ کافی دیر ٹھہرے وہ حیران ہوں گے کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، ادھر جہنم کا فیصلہ ہوا اور یہاں آ کے روک دیا ہمیں۔ جب کافی دیر گزر جائے گی، اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں نے فیصلہ تو تمہارے بارے میں یہی کیا تھا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن فَبِحُبِّكُمْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، کیونکہ تم ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ صرف ابو بکر و عمر کی محبت کی وجہ سے، اور ان کا عمل نہیں ہے، نہیں تو اللہ کے ہاں ان کا فیصلہ ہو چکا تھا جہنم کی طرف جانے کا۔ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہونے کے باوجود اور جہنم کے دروازے پر پہنچنے کے باوجود پھر ان کی معافی ہو جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ تم ابو بکر و عمر سے محبت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر و عمر سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی اس حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، اور عمومی طور پر بھی آج میڈیا کا دور ہے، اس کے اوپر بھی جو بندے جس محفل کے اندر اپنے آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے شریک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھا بھی کریں، اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں موبائل کے اوپر اس کو دیکھا بھی کریں، لائک کرنا ہو تو اس کو کیجئے، شیئر کرنا ہو تو ان کو کیجئے، زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہو تو اس کو پھیلائیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔